السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے اٹک سے، عبد الرحمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں ہمارا سارا فوکس بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، کیا آپ ان کوششوں اور ان اقدامات سے مطمئن ہیں؟ کہیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں زور تو نہیں لگا رہا؟ عبد الرحمان صاحب، آپ نے بہت باریک اور پتے کی بات کی ہے۔ ایسے معاملات کیا زندگی کے کسی بھی معاملے میں فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تربیت کی کمی، مفادات کا ٹکراؤ، شخصیات کا ٹکراؤ، اس میں جس طرح کا ہمارا ملک ہے، جس طرح کے ہمارے مزاج ہیں، آپ اس بات کو رول آؤٹ کر نہیں سکتے، جس کی طرف آپ نے خود اشارہ کیا ہے کہ یہ میں آپ کا جملہ دوہرا رہا ہوں، کہیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں زور تو نہیں لگا رہا۔ یہ شعوری طور پہ نہ بھی لگا رہے ہوں تو ہر آدمی کی افتاد ہے، تو بیکاز کی بیسیکلی جو ہمارا پولیٹیشین ہے، یہ سیاست ادارہ نہیں بن سکی اس ملک میں۔ یہ کون ہے؟ یہ نواز شریف کی پارٹی، نواز شریف کی یہ بیچارہ، یہ کون ہے؟ یہ بھٹو کی پارٹی، یہ کون ہے؟ یہ عمران خان کی پارٹی۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ریپبلکنس کا، ڈیموکریٹس کا، وہ میچورٹی کا لیول ہے ہی نہیں، یہ تربیت ہی نہیں ہے، تو اس لیے اور یہ پورے معاشرے میں لوگ فوکس نہیں ہوتے۔ اس لیے جو بات آپ نے کی اس میں بہت وزن ہے۔ اچھا، باقی جو ان کی ہمشیرہ نے کہا، علیمہ خان نے، کہ ہمارا سارا فوکس بانی پی ٹی آئی، تو بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ واٹ از پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی مینز عمران خان، پیپلز پارٹی مینز بھٹوز، ادروائز بلاول تو بھٹو نہیں ہے، بلاول تو زرداری ہے، یہ پدری معاشرہ ہے باپ کی طرف سے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کیوں؟ اچھا، یہی حال ان کا شریفوں وغیرہ کا ہے، تو ان کا اگر فوکس ہے علیمہ خان کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نہیں، بیسیکلی پی ٹی آئی قید میں ہے، عمران خان نہیں، پی ٹی آئی قید میں ہے۔ اور ان حالات میں کمیونیکیٹ کرنا، ایڈوائز کرنا، چیزوں کو سمجھنا، اینالائز کرنا، یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا، بیکاز جو بندہ اندر بیٹھا ہے وہ بھی ڈیٹیچڈ ہے بہت ساری حقیقتوں سے، اس کو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ بہن نے جو کہا یا ساتھیوں نے، ہمدردوں نے جو کہا، وہ سپوز ٹو بلیو۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی غلط بیانی کر رہا ہو یا دھوکہ دے رہا ہو، نہیں، اپنا اپنا فہم ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز کو آپ اور طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے، میں اور طریقے سے کروں گا، وہاں مزاج آ جاتے ہیں، وہ ٹیمپرامنٹ، ٹریننگ آ جاتی ہے، تعلیم آ جاتی ہے، دانش کس میں کتنی ہے، کس نے ان بٹوین دا لائنز جسے کہتے ہیں بین السطور پڑھنا، کس نے صرف سطور پڑھ گئی، تو بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس پیکج میں شامل ہے، اور یہ سارا کچھ ہی تقریباً ہو رہا ہے، ان میں سے ہر ایک پہ انگلیاں نہیں، پورے پورے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ سو جس کو آپ کہہ رہے ہیں قصہ پارینہ، فزیکلی تو وہ گیا کیا، راکھ ہو گیا، اس کی تو قبر بھی جعلی ہے، جس طرح کا وہ جعلی آدمی تھا، وہ پاکستان کے ساتھ وہ کچھ کر گیا ہے، مذہبی انتہا پسندی، وہ ایک عورت معصوم، یہ مامے بنے ہوئے ہیں دین کے، ان میں سے جھوٹ بولنے والے بھی، کم تولنے والے، ملاوٹ کرنے والے، وہ ایک مولوی تھا، وہ کہہ رہا تھا میں گولی مار دوں، بعد میں پتہ لگا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے قرآنی آیات، جاہل اتنے، مجھے میرے ریسرچر نے واک کے درمیان کو دکھایا، میں نے کہا یہ تو قرآنی آیات نہیں، جتنا مجھے تھوڑا سا نظر آیا، تو میں نے کہا یہ تو، چونکہ عربی بہت خوبصورت اسکرپٹ ہوتا ہے، عربی کا اسکرپٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے، یہ یہاں آیت الکرسی آپ دیکھیں بندہ اشش کر اٹھتا ہے، تو وہ عام الفاظ تھے، ان کی کیلیگرافی جو ہے عربی زبان کا، وہ ایک اپنا جانور، یہ سارا پاگل پن اس کی پیداوار ہے۔
خود کیا تھا؟ آیتیں پڑھ پڑھ کے 90 روز میں الیکشن کراؤں گا، 10 سال کھا گیا اس ملک میں. اتنا جھوٹا اور خائن آدمی تھا. بھٹو اس کا محسن تھا، آؤٹ آف ٹرن اس کو پروموٹ کیا. عدالتوں نے اس کے منہ پہ تھوکا. وہ بھی بے غیرت تھے جنہوں نے اس کے پریشر میں آ کے بھٹو میرا مسیدہ پتر ہے، روایت برباد کر دی. کون آدمی تھا وہ؟ یہ پورا، مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے، جب سے ہوش سنبھالا آئین 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 آئین. بھٹو نے آئین دیا تھا، اس کو بھی گولی ماری. اس نے کیا کہا تھا آئین کے بارے میں؟ پاکستان کے آئین کے بارے میں اس منحوس بدذات آدمی نے کیا کہا تھا کہ یہ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا ہے. کوڑے مارے لوگوں کو. جو ظلم اس نے اس ملک میں ڈھائے، اس ملک کی اکانومی برباد کی، اس ملک کی اخلاقیات کا جنازہ نکالا، اس نے ککھ نہیں چھوڑا. وہ اتنا شفاق آدمی تھا. بے نظیر بھٹو تو چھوڑیں، وہ سکھر جیل میں جن حالات میں اس خاتون نے بہادری سے فیس کیا، اور اس کی والدہ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں لاٹھیاں، ٹانکے، بعد میں اسی کے اثرات تھے. بیگم نصرت بھٹو اپنی وفات سے کئی سال پہلے تک ان کی میموری، تو میں تو کریٹک ہوں پیپلز پارٹی کا، جہاں جہاں بھٹو نے غلطی کی میں نے ہمیشہ بیان کی. سو یہ نہیں کہ میں تلخی سے ذکر کرتا ہوں. میرا کیا بگاڑا اس نے؟ میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ اور شاید ہماری قرابت داری ہو، چلیں، میں نے آج تک کبھی یہ بات نہیں کی. ایک بات سن لیں غور سے. برادری ہماری دور پار کا بھی نہیں، قریب کا تعلق. ہمارا سارا خاندان حق، میرا اپنا نام اسرار الحق ہے. حسن نثار میرا قلمی نام تھا، میں نے اس کو یوں کر دیا. برادری ہماری ایک. بچپن میں فلمیں دیکھتے رہے اس کے ساتھ. اب یہ مجھے یاد نہیں اس وقت یہ کور کمانڈر ملتان تھا یہ آدمی یا بریگیڈیئر تھا، یہ مجھے یاد نہیں. میں اور میری چھوٹی بہن، باقی بہت ہی چھوٹے تھے. اس کو بھی یاد ہے، شی از اے ریٹائرڈ گورنمنٹ فنکشنری. اس کا نام ضیاء الحق تھا. میرے دادا کا نام امام الحق، میرے والد کا نام میاں نثار الحق، میرا نام اسرار الحق. یہ جو انوار الحق شہید اسمبلی کے پیچھے میرے کزن تھے ہمارے پورے. تو اس کو چھوڑیں. میں تلخی سے جب میں پاکستان دیکھتا ہوں آج کا، پنجابی میں کہتے ہیں کسی دیا بیڑیاں چپٹے پانا، یہ آدمی تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلن. پاکستان جہاں آج ہے، یہاں تک پہنچایا کہ ان لوگوں نے. بتائیں پچھلے 40 سال میں کون فیصلہ کن صوبہ پنجاب، کون حکمران، کون لوگ؟ یہ کلچر تھا. بے شرموں کی طرح ایک آدمی بیٹھ کے پریس کے سامنے کہتا ہے کہ اگر میرے احساسے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. ہوئی حضرت عمر بن خطاب، ان کو تو مجمع پہ کھڑا ہو کے ایک بندہ پوچھ لیتا ہے کہ بیت المال سے جو کپڑا ملا ہے، آپ اتنے لمبے ہیں، اس کپڑے میں آپ کا جبہ. حضرت عمر بڑے عالی شان زبردست آدمی تھا. مسکرا کے انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. اس نے کہا میں نے اپنے حصے کا دے دیا تھا. اندازہ لگائیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری دولت میری آمدنی سے زیادہ ہے تو کسی کو کیا. یہ سب اس کا کیا تھا. اس لیے وہ قصہ پارینہ نہیں ہے، وہ اس ملک کے اعصاب پہ سوار ہے. وہ آج بھی اس ملک کی شریانوں میں خون کی طرح. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے یا اس وقت ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ڈانڈے. خیر چھوڑیں.